اپنے بچوں کو ہم نے جو تربیت دینی ہے یہ بہت ضروری ہے. یہ جو مینار پاکستان میں جو میں نے دیکھا، شرم آئی، تکلیف ہوئی کہ ہم کبھی ایسے تصور نہیں کوئی کر سکتا تھا جب میں بڑا ہو رہا تھا کہ اس طرح کی حرکتیں ہوں گی. یہاں میں ساری دنیا میں گیا ہوں، جو عورت کی عزت میں نے پاکستان میں بڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے دنیا میں ایسی مسلمان دنیا میں تھی لیکن مغرب میں ایسی عورت کی عزت نہیں جو یہاں ہم کرتے تھے. تو جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں تباہی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو تربیت نہیں کی جا رہی صحیح طرح. یہ ہمارے نہ دین کا حصہ ہے نہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. جو حرکتیں اب ہو رہی ہیں، جو سیکس کرائم بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں، جو بدقسمتی سے موبائل فون کی جو نیگیٹو سائیڈ ہے، اس سے جو چیزیں بچوں کو اب موبائل فون پہ نظر آ رہی ہیں، انسانی تاریخ میں بچوں کا یہ ایکسپوجر نہیں تھا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور تربیت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آگاہ کریں. وہ دنیا میں سب سے عظیم انسان تھے، نہ کوئی آیا ہے نہ کبھی آئے گا. تو جب آپ ان کو ان کی زندگی سے بچوں کو صحیح معنی میں اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں کہ وہ ایک عظیم انسان کیسے بنے. کوئی دنیا میں جو بھی سکسیسفل لوگ جن کو ہمارے بچے فالو کرتے ہیں، میں عام دیکھتا تھا ایک وقت بل گیٹس یا اسٹیو جابز یا اور بڑے نام جو کامیاب، ایک وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی کتاب یہ پڑھا کرتے تھے. میں آج سے 30 سال کی پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کو لوگ پڑھتے ہیں کہ ہم ان کی کامیابی کا راز کیا ہے. تو دنیا کی تاریخ میں تو کوئی اتنا کامیاب انسان نہیں آیا جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور اسی لیے قرآن میں حکم دیا گیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ہماری بہتری کے لیے. اللہ تو بے نیاز ہے، وہ جو حکم کرتا ہے قرآن میں وہ ہماری بہتری کے لیے ہے. تو ہم جب تک اپنے بچوں کو پوری ان کی زندگی سے آگاہ نہیں کریں گے، کدھر سے وہ کدھر گئے، کیسے انہوں نے دنیا میں تاریخ میں سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے، وہ کیا کوالٹیز تھی انہوں میں، وہ صادق اور امین تھے. اور آج تک کوئی بڑا لیڈر بنا ہی نہیں جو صادق اور امین نہ ہو. بڑے بڑے پرائم منسٹرز آئے اور بڑے بڑے پولیٹیشنز آئے، لیکن جو اوپر پہنچا جس کی دنیا عزت کرتی ہے، وہ ہمیشہ اس کی بنیاد ان کی کوالٹی صادق اور امین میں رکھی ہوتی ہے. قائد اعظم کے مخالف بھی کہتے تھے صادق اور امین ہے. نیلسن منڈیلا ہماری زندگی ہمارے دور کا سب سے بڑا لیڈر، سب اس کو کہتے تھے صادق اور امین ہے. اس کے مخالف بھی کہتے تھے. کبھی بھی لیڈرشپ اس کے بغیر نہیں ہوتی جو امانت دار نہ ہو اور جو سچا آدمی نہ ہو. تو وہ جو ان کی کوالٹیز ہیں جس نے ان کو ایک انسان کو اتنا عظیم انسان بنا دیا اور دنیا کا نقشہ بدل دیا، وہ ہمارے بچوں کو ان کوالٹیز کا پتہ چلنا چاہیے. تو ساتھ ساتھ ہم ٹیکنالوجی بھی سمجھائیں ان کو لیٹسٹ، ساتھ ساتھ ان کو 8, 9, 10 میں جو یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے یہ بھی آپ نے اتنا انفورس کرنا ہے جتنا ایک کریکولم کرنا ہے. یہ دونوں چیزیں آپ نے اسکولوں میں انفورس کرنی ہیں. میں آخر میں مراد آپ کو مبارک دیتا ہوں. جو مجھے آپ میں چیز پسند ہے وہ یہ کہ آپ میں اس سبجیکٹ کا جنون ہے. پیشن کے بغیر کوئی انسان بڑا کام بھی نہیں کرتا. اگر کھلاڑی بھی ہے تو ایک میں ٹیلنٹ زیادہ ہے، ایک میں پیشن زیادہ ہے. جس میں پیشن ہے وہ کھلاڑی کو شکست دے دے گا جس پہ ٹیلنٹ زیادہ ہے. جو پیشن ہے اس کی وجہ سے لوگ بڑے کام کرتے ہیں. اور آپ نے میں نے جو دیکھا آپ میں پیشن اپنی اس منسٹری کے لیے، تو جب ہم پیشن دیکھتے ہیں چیف منسٹر یا پرائم منسٹر تو ہم پھر اس منسٹری کو بیک بھی کرتے ہیں کیونکہ نظر آتا ہے کہ وہ دل سے کام کر رہا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ کام ہے. مراد اگر آپ نے یہ کامیابی سے اسی طرح اگلے 2 سال آپ کے ہیں، پہلا 2 سال سیکھنے میں لگ جاتا ہے، آپ کے پاس 2 سال اب ہیں، اس میں اگر آپ نے یہ جو چیزیں مجھے آپ نے بتائی ہیں اور یہ جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں
تو اگر آپ اسی طرح چلتے گئے اور گورنمنٹ سکولز کا سٹینڈرڈ آپ نے اٹھا دیا. دیکھیں گورنمنٹ سکول اس لیے امپورٹنٹ ہے, عام آدمی گورنمنٹ سکولوں میں جاتا ہے. پرائیویٹ سکول سسٹم میں پیسے ہیں تو آپ جاتے ہیں. پرائیویٹ سکول بائی دا وے بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, لیکن پیسے ہیں تو پرائیویٹ سکول میں جائے گا. لیکن جو اصل پاکستان کے اندر جو ہمارا ٹیلنٹ بیٹھا ہوا ہے عوام کے اندر, وہ گورنمنٹ سکولز میں آتا ہے. میں آپ کو صرف آخر میں یہ صرف نمل یونیورسٹی کا بتا دوں کہ نمل یونیورسٹی کی ایفیلیشن تھی بریڈفورڈ یونیورسٹی سے, ڈگریز ملتی تھی بریڈفورڈ یونیورسٹی کی. نمل یونیورسٹیز میں تقریباً 75 سے 80% لوگ اردو میڈیم کے تھے. پہلے ہم ان کو انگریزی پڑھاتے تھے, 6 مہینے انگریزی کا فاؤنڈیشن کورس کرتے تھے. سارے بچے 92% اسکالرشپ پہ تھے, افورڈ نہیں کر سکتے تھے اچھی تعلیم. آپ حیران ہوں گے کہ ادھر سے بچوں میں اتنی ڈرائیو تھی, اتنا جنون تھا پڑھنے کے لیے کہ اردو میڈیم سے پہلے انگریزی سیکھی, پھر بریڈفورڈ کی یونیورسٹی کی ڈگری کی, اور بریڈفورڈ کے اندر 8-9% بچوں کو فرسٹ ڈویژنز ملتی ہیں. یہاں سے نمل میں بریڈفورڈ کی یونیورسٹی 55% بچے فرسٹ ڈویژنز لیتے تھے بریڈفورڈ کی. میننگ کہ ان کے اندر اتنی ڈرائیو تھی, انرجی تھی, ان کے اندر بھوک اتنی زیادہ تھی ایکسل کرنے کے لیے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گورنمنٹ سکولز میں کوالٹی ایجوکیشن دیں. میں جب بھی ادھر آتا ہوں لاہور میں اور آپ کی پریزنٹیشنز لیتا ہوں کہ مختلف ایریاز میں آپ کیا کام کر رہے ہیں, جس طرح آج میں یہاں آیا ہوں اور مراد راس نے یہ مجھے بڑی ڈیٹیلڈ تعلیم کے اوپر پریزنٹیشن کی, تو میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ آپ کی اتنی آپ کام کر رہے ہیں. آپ نے وہ کام کیے ہیں جو کہ پنجاب میں کیا پاکستان میں اور کوئی صوبہ نہیں کر رہا, لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی پنجاب تباہ ہو گیا, پنجاب میں بربادی آ گئی, اور وہ اس کی وجہ یہ کہ اچھے کاموں میں آپ اپنا نام سامنے لانا ہی نہیں چاہتے. آپ چپ کر کے کام کرتے رہتے ہیں اور لوگ تنقید کرتے ہیں, یہ ہے وہ ہے وہ ہے. آپ کو یعنی پچھلی جو حکومت تھی وہ اتنا سا کام کرتی تھی, اتنی پروجیکشن تھی. آپ اتنا کام کرتے ہیں, آپ کی اتنی سی پروجیکشن ہے. سو دیکھیں, یہ جو آپ نے آج مراد یہ پریزنٹیشن دی, آپ کو پوری طرح علم نہیں کہ یہ اس میں کتنے بڑے کام کیے آپ نے. وہ اس لیے کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے تعلیم کے اوپر زور کسی نے دیا ہی نہیں, تعلیم پرائرٹی نہیں تھی. اور پھر جو ہماری جس طرح کی ڈیموکریسی رہی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب 5 سال کے بعد الیکشن ہے, اور جو پچھلا دور تھا یعنی کہ 88 سے لے کے 99 تک, تو وہاں تو صرف 2.5 سال گورنمنٹ چلتی تھی. تو جب جو بھی پاور میں آتا تھا وہ یہ سوچتا تھا کہ میں وہ کام کروں, اگر میں نے میٹرو بنانی ہے تو 5 سال تک کمپلیٹ ہو تاکہ میں اس کے اشتہار دے کے اور اگلی الیکشن جیت جاؤں. نہ اس ملک میں ڈیمز بنی. آج یہ آپ سوچیں کہ ہمیں سستی اور صاف بجلی مل سکتی تھی پاکستان میں اگر ہم صرف ڈیمز بنا دیتے, پانی کے اوپر بجلی بنا دیتے, جو کہ بنائی گئی. جو افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک میں ڈیموکریٹس نے نہیں کیا, ملٹری ڈکٹیٹر نے جو 2 بڑی ڈیمز بنائیں, اور اس سے کتنی دیر تک پاکستان کو فائدہ ہوا, ہماری انڈسٹری کو, لوگوں کو سستی بجلی ملی ہمیں. لیکن اس کے بعد کسی نے سوچا نہیں کہ آگے کا فیوچر جنریشنز کا کیا بنے گا, اور ہم نے سب سے مہنگی بجلی اور وہ بھی امپورٹڈ فیول کے اوپر بنا لی, کیونکہ کوئی دور کی سوچ نہیں تھی, شارٹ ٹرم تھنکنگ تھی. الیکشن آئے گا, یہ چیز کو میں بیچوں گا اور الیکشن جیت جاؤں گا. تو نہ ہم نے اپنے ملک میں آنے والی جنریشنز کے لیے سوچا کہ یہاں ملک میں ہم تباہ کر رہے ہیں اپنے جنگلات, جو انگریز بھی چھوڑ کے گئے تھے, جنگل چھانگا مانگا, اور یہ ان کو بھی ہم نے تباہ کر دیا. اور پورے ہمارے
बड़े जंगलात, उनकी ऐसी तबाही की कि उसके आने वाली जनरेशन्स पे अगर अब हम ये ना करें, जो 10 अरब दरख्त उगा रहे हैं, तो हम उनका मुस्तकबिल मुतासर कर रहे हैं।